السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ موسم بہار کی صبح طلوع ہوئی اور سارا شہر طلائی رنگوں سے نہا گیا۔ درختوں کی ڈالیاں نوخیز پھولوں سے لدی ہوئی تھیں اور رات بھر برستی بارش کے اثرات ان کے اوپر ٹکے ہوئے سفید شفاف موتیوں کی صورت میں جمے ہوئے تھے۔ ذرا سا صبح کی تازہ ہوا ہلکورے لیتی، پھولوں اور پتوں سے لدی ڈالیاں جھومتی اور موتیوں کا جال ہوا کے جھونکوں کی گستاخیوں سے زمین کے فرش پر گر کر وہیں جذب ہو جاتی۔ نرم نرم سی دھوپ زندگی کی نوید دیتی، جسموں میں تازہ روح پھونک رہی تھی۔ ایسی ہی صبح کمشنر وجدان کے بنگلے پر بھی بھرپور تازگی لیے ہوئے بیدار ہوئی تھی۔ مرتضیٰ کے روم سے صبا اپنے سر پر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ لیونگ سے گزری تو اس کی نگاہ صوفے پر آرام سے مارننگ شو دیکھتی سعدیہ بیگم پر بھی پڑی تھی۔ رات کا سارا فتنہ فساد پھیلا کر اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر کے اب دادی صاحبہ مارننگ شو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ صبا نے جھل کر سوچتے ہوئے کچن کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ سعدیہ بیگم کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ صبح ہو گئی تمہاری؟ نگاہ پڑتے ہی چھوٹتے پہلا طنز فرمایا گیا، ساتھ ہی آنکھوں کی ایکس رے مشین ایکٹیو ہو گئی۔ صبا نے تل ملاتے ہوئے ان کی نگاہوں کو برداشت کیا۔ السلام علیکم۔ اب چاہے خون ابل رہا ہو، چاہے دل تگڑے سے جھگڑے پر اکسا رہا ہو، پر اتنی بدتمیز نہیں تھی کہ تمیز بھول جائے، اس لیے بس ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے یہاں بہوؤں کا دن چڑھے تک سونے کا رواج نہیں ہے، کل سے جلدی اٹھنا۔ فرض کا جواب دے کر دوبارہ سے پھر وہی سڑا سا طنز۔ صبا نے فوراً گھڑی کی طرف دیکھا، صبح کا وقت کب سے دن چڑھے میں شمار ہونے لگا۔ ابھی وہ کوئی کرارا سا جواب دیتی کہ وجدان صاحب کو لیونگ میں آتے دیکھ کر زبان کو سمجھا لیا۔ دوپٹہ 2 انگلیوں کی مدد سے پیشانی سے کھینچتے ہوئے اس نے جھجک کر ان کی طرف دیکھا۔ اس جھجک میں شرم کا عنصر بھی شامل تھا۔ کل کے ہوئے حادثے کا اثر اب اتنی جلدی تو نہیں جانے والا تھا۔ السلام علیکم پپا۔ وہ قریب آئے تو اس نے سر جھکا کر بہت آہستگی سے سلام کیا تھا۔ وجدان صاحب نے مسکرا کر اس کا شرمیلا انداز دیکھا۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کا سر تھپکا اور صبا بس ہولے سے مسکرائی۔ اس درمیان سعدیہ بیگم لا تعلق سی بنی رہی تھی۔ وجدان صاحب ادھر ہی جا کر بیٹھ گئے تو صبا ان لوگوں کو وہیں لیونگ میں چھوڑ کر کچن کی طرف چلی آئی۔ ادھر شانی کے ہمراہ وہ دونوں بھی تھیں جن کی چھیڑخانی کا ہی سوچ سوچ کر وہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم چھوٹی بھابھی جان۔ دعا نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا کر سلام کیا۔ شانی اور انم نے بھی گردن موڑی۔ شانی تو محبت سے مسکرا دی اور انم نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ وعلیکم السلام۔ وہ دل ہی دل میں دانت پیستے جواب دے کر اندر ہی چلی آئی۔ بڑی بھابھی میں ایک رات کیا سوئی، یہاں انقلاب برپا ہو گیا۔ دعا شرارت سے اسے دیکھتے انم سے مخاطب تھی۔ صبا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دی، میرا بھی وقت آئے گا۔ تم تو سوتی بھی ہو کانوں کو بیچ کر۔ کیا بتاؤں رات انقلاب کی کیا ہوائیں تھیں۔ انم نے دعا کے کاندھے پر ہاتھ مار کر صبا کی طرف دیکھتے ہوئے چہکتے ہوئے کہا تھا۔ شانی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جب جب انم اور مصطفیٰ کا خوشحال چہرہ دیکھتی ایسا لگتا برسوں کی گلڈ کی بیڑیاں آہستہ آہستہ کٹ رہی ہیں۔ ابھی انم کا مسرور انداز انہیں بے حد سکون دے رہا تھا۔ راتوں میں مصطفیٰ کے ڈر کی وجہ سے اپنے مرتضیٰ سے لڑ لڑ کر کوئی نیک نہیں لے پائی، اب دیکھنا مجھے کیسے اس کی جیب خالی کروانی ہے۔ وہ اسی طرح پرجوش تھی۔ دعا نے تیز تیز سر ہلا کر حامی بھری۔ میرا حصہ نکالنا مت بھولنا۔ صبا ساری شرم اور جھنجھلاہٹ پرے کرتی ہوئی بولی اور شانی زور سے ہنستی۔ لاؤ مجھے دو، میں کروں۔ صبا آگے بڑھ کر انم کے ہاتھوں سے چمچہ لے لیتی کہ شانی نے ٹوک دیا۔ نہیں تم رہنے دو، تم نئی دلہن ہو۔ انشاءاللہ اب ولیمے کے بعد رسم کروں گی، پھر کسی کام کو ہاتھ لگانا۔ شانی پیار سے کہتے ہوئے چائے کے کپ ٹرے میں رکھتی کچن سے نکل آئی۔ ان کے قدم اب لیونگ کی طرف تھے۔ ادھر سعدیہ بیگم شکوے شکایت کا دفتر کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور وجدان نرم خوئی سے بولتے ہوئے انہیں سمجھا رہے تھے۔ شانی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر سعدیہ بیگم منہ بنا کر چپ ہو گئیں اور وجدان نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ بدلے میں وہ بھی خوش دلی سے مسکراتی ہوئی ان لوگوں کے قریب آ گئی۔ چائے لیں مما جان۔ شانی نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھایا اور انہوں نے چڑھی ہوئی پیشانی کے ساتھ اپنا کپ اٹھا لیا۔ شانی اپنا اور وجدان کا چائے کا کپ لے کر وجدان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ تھینکس۔ جیسے انہوں نے کپ وجدان کی طرف بڑھایا انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے اپنا کپ تھام لیا۔ شانی بس ہولے سے مسکراتی۔ سعدیہ بیگم چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اب بھی کہیں نہ کہیں ان دونوں کو ساتھ دے کر ملال سا گلنے لگتا تھا۔ یہ ملال بھانجی کا نہیں بلکہ اپنے بیٹے کا تھا۔ ماں تھیں تو اجلال کی جنونی محبت سے آگاہ تھی۔ اب بھی بیٹے کی آنکھوں میں شانی کا ہی عکس تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی شاید شایان ان کے بیٹے کی زندگی میں آ جاتی تو وہ آج ایسا نہ ہوتا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دم سے ان دونوں پر سے نگاہ ہٹا کر گہری سانس لی۔ وقت اور حالات سے بھلا کون لڑ سکا ہے؟ یہ تو اوپر والے کے فیصلے ہوتے ہیں جس میں انسان بے بس تھا۔ انہوں نے سر جھٹک دیا، پر سر جھٹک دینے سے کچھ چیزیں تبدیل نہیں کی جا سکتی تھیں، جیسے ان کے دل میں دبا ہوا وہ شرمندگی کا احساس۔ وہ وجدان اور شانی سے لے کر یزدان تک سے شرمندہ تھی، لیکن انہوں نے آج تک ظاہر نہیں کیا تھا۔ وجدان، تم نے میرے دونوں پوتوں کی شادیاں کر دی اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی تم نے۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پھر سے بات وہیں پہنچی جس کا انہیں گلا تھا۔ مما جان، حالات ہی بس کچھ ایسے بنے کہ ایمرجنسی میں دونوں کا نکاح کرنا پڑا۔ انشاءاللہ مرتضیٰ کا ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ وجدان چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے نارمل تھے، مگر شانی خاموشی سے اپنے کپ کی طرف دیکھتی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم اب کھل کر ایمرجنسی والے نکاح کے بارے میں پوچھیں گی اور بعد میں وہ پھر… شانی نے سرد آب بھر کر کپ ہونٹوں سے لگایا۔ چائے کافی اب بھی کوئی خاص پسند نہیں تھی، لیکن ساتھ دینے کے لیے پی ہی لیتی تھی۔ کیوں؟ صرف مرتضیٰ کا کیوں؟ یزدان بھی تمہارا بیٹا ہے۔ نکاح تو جیسے تیسے ہو گیا، اس کا ولیمہ ہی تو دھوم سے کروا دو۔ اس کی شادی تو تم نے اس طرح کروا دی، دادی ہی کیا ماں کو بھی نہیں پوچھا۔ اب ولیمے کی تقریب میں ہی ماں بیچاری شرکت کر لیں۔ گھونٹ گھونٹ بھرتے ہوئے وہ چپتے نگاہوں سے شانی کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ جانے کیا بات تھی، وہ شایان کی ساری اچھائیوں کو قبول کرنے کے بعد بھی اس کے لیے اپنے دل میں وسعت پیدا نہیں کر پائی تھی۔ شانی نے ایک نگاہ انہیں دیکھا اور پھر سے چائے کے کپ پر نگاہ گاڑ دی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی طرف سے ان کا دل نہیں صاف کر پائی تھی۔ اس کے بارے میں آپ یزدان سے ہی بات کریں، وجدان نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنا خالی کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ کیا مجھ سے بات کرے گا؟ میں نے افشین سے بات کی تھی، بتایا مجھے اس نے کیسے حالات میں شادی ہوئی تھی، وہ بولی اور وجدان کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ ایک بار پھر سے افشین نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ شانی البتہ اب ساکت سی بس سعدیہ بیگم کی شکل دیکھ رہی تھی کہ ان کو سب پتہ چل گیا۔ پہلے شایان، اب انم۔ سعدیہ بیگم کبھی معاف نہیں کرتی تھی، پھر سے وہی کردار اور پاکیزگی کی جنگ۔ انہوں نے آج تک وجدان کی بیوی کو نہیں بخشا تھا، تو انم تو ان کے لاڈلے پوتے کی بیوی تھی۔ کاش افشین بیٹے کی زندگی میں زہر گھولنے والا کام نہیں کرتی۔ کیا بتایا آپ کو اس عورت نے؟ وجدان نے جبڑے کسے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ کیا بتائے گی؟ سچ ہی بتایا کہ کیسے اس لڑکی نے ان کے اچھے بھلے سنجیدہ بیٹے پر ایسا جادو چلایا کہ وہ چپکے سے نکاح کروا کر اسے اس گھر میں لے آیا۔ افشین کو نکاح تک میں شامل نہیں کیا اس نے۔ بعد میں اس نے شکایت کی تو کہنے لگا انم کے ماں باپ اس کی شادی زبردستی کہیں اور کر رہے تھے، اسی لیے وہ اس سے نکاح کر کے رخصت کروا لایا۔ وہ جلے بھلے انداز میں بولتی جا رہی تھی اور وجدان بغور سعدیہ بیگم کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ سچ بولتی نظر آئی تھی، پر افشین نے اصل بات کیوں نہیں بتائی؟ یہ سوالیہ نشان ان کی نگاہوں میں تھا۔ سوچ تو شایان بھی یہی رہی تھی کہ افشین کب سے بیٹے کے لیے اتنی بڑی بات چھپا سکتی ہے۔ یہ ایک معمہ پہیلی سا تھا۔ یزدان کے ماں باپ ساتھ تھے اس کے۔ وجدان نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور چائے کا کپ وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ سعدیہ بیگم کا دل کہا کہہ دے، ہاں باپ سگا تھا پر ماں سوتیلی تھی، سگی ماں کو بلا لیتے تو کچھ چلا نہیں جاتا۔ مگر وجدان کے چہرے پر چھائی سختی سے یہ بات دل تک ہی رکھی۔ وہ ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا۔ لڑکی بھلے تیز جادوگرنی صحیح، مگر اپنا یزدان خوش ہے، میرا بچہ خوش ہے، اس لیے میں خوش ہوں۔ اپنے یزدان کے لیے معاف کر دیتی ہوں اس تیز ترال لڑکی کو۔ اس بار شانی اور وجدان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بس گہری سانس لی۔ پل میں تولا، پل میں ماشا طبیعت والی سعدیہ بیگم کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ شادی تو چوری چھپے کروا دیا، پر اب ولیمہ تو کروا دو اس کا۔ سارا خاندان ہی پوچھتا رہتا تھا مجھ سے یزدان کی شادی کے بارے میں، اب ولیمہ ہو جائے گا تو سب کا منہ تو بند ہو جائے گا۔ وہ دوسرے ہی فکر میں لگی ہوئی تھی۔ ہم تو کب سے تیار ہیں مما جان، پر یزدان کا تو معلوم ہے آپ کو، وہ فیملی فنکشن کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا۔ اس بار شانی نے نرمی سے کہتے ہوئے بات کو سنبھالنا چاہا۔ سعدیہ بیگم نے تیکھی جتون سے انہیں دیکھا۔ تو تم کس لیے ہو؟ ساری باتیں تو منوا لیتی ہو، یہ سب باتیں نہیں منوا سکتی ہو، انہوں نے تب کر کہا۔ اور شانی اب کیا کہے، سب کو یہی لگتا تھا یزدان صرف ان کی مانتا ہے، پر ایسا تھا نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر کبھی زبردستی کا فیصلہ تھوپتے نہیں تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ آپ سب کی غلط فہمی ہے کہ یزدان شانی کی مانتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے مما جان، شانی کی باتیں صرف سن لیتا ہے آپ کا پوتا، کرتا اپنے دل کی ہے۔ وجدان نے مسکرا کر کہتے ہوئے ان کی غلط فہمی دور کی۔ شانی بھی بس مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، میرا پوتا بالکل اپنے دادا پر گئے۔ تمہارے بابا بھی اپنی مرضی کی کرتے آئے تھے، ہمیشہ پر سب کے لیے بھلا کرتے تھے۔ انہوں نے فخریہ گردن اکڑائی اور وجدان نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ شانی البتہ اب کپس اٹھا کر ٹرے میں رکھتی اٹھنے لگی تھی کہ ان کی نگاہ اندر آتے مصطفیٰ پر پڑی۔ مسجد اور واک کے بعد وہ اب واپس آ گیا تھا۔
وہ دیکھیں یزدان آ رہے، آپ یزدان سے خود بات کر لینا۔ وجدان صاحب نے بھی یزدان کو اندر آتے دیکھ لیا تھا۔ شانی دوبارہ بیٹھ گئی اور سعدیہ بیگم اس کے قریب آنے کے منتظر تھی۔ جلدی سے گھر آؤ، کان میں لگے بلوٹوتھ کو چھو کر وہاں موجود فرد سے کہتے ہوئے وہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ یزدان، مجھے تم سے ضروری بات کہنی ہے۔ سعدیہ بیگم نرمی سے بولتے ہوئے ایک ہاتھ سے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ دے چکی تھی۔ اس نے باری باری وجدان اور شانی پر نگاہ ڈالی، پھر وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کہیے، کیا بات کہنی ہے؟ بیٹھتے ہی پشت صوفے پر ٹکائی اور پاؤں پر پاؤں رکھ لیا۔ میں چاہتی ہوں تمہارا بھی ولیمہ کروا دوں۔ انہوں نے بہت نرمی سے بات کہی تھی۔ پوتے کے بگڑیل مزاج سے واقف تھیں، وہ پل میں بپھرتا تھا۔ یزدان نے ذرا سی گردن ترچھی کر کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ شادی تو آنن فانن میں ہو گئی، پر خاندان والوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہاں تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ یزدان کے چہرے کے تاثرات اور اس کی بھوری آنکھوں میں اتنی سنجیدگی ہوتی تھی کہ بات کرتے ہوئے گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ بولتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ بے بھاؤ کی سنا نہ دے۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ یزدان کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وجدان اور شانی بھی بس اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند پل وہ سعدیہ بیگم کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا رہا تھا۔ ولیمہ مرتضیٰ کا ہوگا، میرا نہیں۔ جب میں انم کے ساتھ اس ایونٹ میں شامل رہوں گا تو سارا خاندان خود بخود متعارف ہو جائے گا انم سے۔ شانی، آپ لوگوں کو جو تیاری کرنی ہے کر لیں۔ انشاءاللہ اس جمعے کو مرتضیٰ کا ولیمہ ہے۔ کیوں پپا؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولا اور سعدیہ بیگم وہیں چپ ہو گئی۔ مصطفیٰ نے شانی سے کہتے ہوئے وجدان صاحب کی طرف دیکھا۔ اوکے، انہوں نے تائید میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اب تیار ہونا تھا۔ سعدیہ بیگم منہ بنا کر چپ ہو گئیں۔ یزدان کے فیصلے دو ٹوک ہوتے تھے، وہ پھر بحث کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ مصطفیٰ، کافی لاؤں تمہارے لیے؟ شانی نے اٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ شور، بٹ ٹو، میں ادھر نثر کے ساتھ ہوں، آپ وہیں بھجوا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مرتضیٰ ابھی تک سو رہے، اسے بھی تو اٹھاؤ۔ نواب صاحب کب تک سوتے رہیں گے؟ یزدان جیسے ہی گیا انہوں نے چاتی شانی سے ناک پھو چڑھا کر کہا تھا۔ جی اٹھاتی ہوں، وہ نرمی سے بول کر کچن کی طرف بڑھ گئی اور سعدیہ بیگم سر جھٹک کر اب ٹی وی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فلک پر اب بھی آدھا ادھورا چاند اپنی تمام تر زردی ملی چاندنی کے ساتھ سرمئی ملے سفید بادلوں کے ساتھ ہم سفر تھا، مگر اس کی ذات پھر سے اندھیرے میں محصور ہو کر رہ گئی تھی، اور ان گھور تاریکیوں میں اسے سامنے کھڑی افشین کی آنکھیں شیطانی آنکھوں کی طرح چمکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ کچھ دیر پہلے محبت نے سب بھولنے پر مجبور کیا تھا، مگر یہ شدید غلط فہمی تھی۔ افشین کا سامنا سب یاد دلا گیا تھا۔ کاش وہ اپنا ماضی بھول جائے، مگر نہیں، وہ تو سب تو اسی طرح یاد تھا جیسے آج ہی سب ہوا ہو۔ وہ رات، وہ بھیڑیا، وہ خوف، وہ درد کا احساس، وہ عذاب، پھر افشین کا زہر، سب کچھ ایک کے بعد ایک یاد آتا گیا، اور شایان کی سانسیں گھٹنے لگی تھیں۔ غازی کے سینے سے لگے وہ آنکھیں سختی سے نیچے لرز رہی تھیں۔ ادھر غازی اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں سمیٹے غیظ و غضب بھری آنکھوں سے بت سی بنی افشین کو خونی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی شخص غازی سے پوچھتا کہ نفرت کے معنی کیا ہیں تو وہ افشین فردوسی کا ہی نام لیتا۔ یہ نفرت کا احساس ایسا تھا کہ اب مرتے دم تک بس اس عورت کے لیے یہی جذبات رہ جائیں گے۔ وجدان، آخر کار اس خاموشی کو سعدیہ بیگم کی آواز نہیں توڑا تھا۔ غازی نے ان کی طرف دیکھا، نگاہوں میں شرمندگی اور افسوس لیے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ مما جان، میں آپ سے تب بات کروں گا جب اس عورت کا سایہ بھی اس گھر سے دور ہو جائے گا۔ سعدیہ بیگم کے بڑھتے قدم غازی کے سرد آواز نے روک دیے۔ انہوں نے مڑ کر بے چارگی سے بھانجی کی طرف دیکھا۔ کتنا چاہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہ آئے، مگر ضد میں افشین کو کون بھلا ہرا سکتا تھا۔ افشین اپنی جگہ سے ہلی اور اس کے قدم دھیرے دھیرے غازی کی طرف بڑھے۔ غازی کی آنکھوں میں قہر سا اترنے لگا۔ ایس پی وجدان، میں یہاں اپنے بیٹے پرنس سے ملنے آئی ہوں۔ افشین نے قہر آلود آنکھوں سے اپنی گلابی ہوتی نفرت سے تک رہی آنکھیں ڈالیں۔ شایان کے کانوں میں یہ آواز گئی اور اس کا دل ٹھہر گیا۔ غازی اچھے سے اس کی حالت سمجھ رہا تھا، پر بجائے اندر جانے کے وہ اس عورت کو اپنی نفرت سے روبرو کروا دینا چاہتا تھا، تاکہ کل افشین کے قدم اس کی طرف آنے سے بھی تھر تھرائیں۔ یہاں تمہارا کوئی بیٹا نہیں رہتا، تمہارا پرنس اسی دن مر گیا افشین فردوسی، جس دن تم نے اس گھر میں نفرت اور ظلمت کی آگ لگائی تھی۔ وہ اسی دن اس آگ میں جل کر مر گیا، وہ کاٹدار آواز میں بولا، اور سعدیہ بیگم نے تڑپ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ شایان کی سانسیں تھم گئی اور افشین کی ممتا زور سے چیخی۔ وجدان خانزادہ، تم مجھے میرے بیٹے سے ملنے سے روک نہیں سکتے۔ میں اس سے ملوں گی اور تم دیکھنا، میں تم سے اپنا بیٹا چھین لوں گی، میں تم سے سب کچھ چھین لوں گی۔ گرے آنکھیں لہو رنگ ہونے لگیں اور غازی کے چہرے کی سرد موری میں اور بھی اضافہ ہوا تھا۔
گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھوری آنکھوں میں رگوں کو جمانے والی ٹھنڈک اتر گئی۔ تم ہر بار مجھ سے چھیننے کی کوشش کرو گی اور قدرت مجھے ہر بار سب نواز دے گا۔ ہر بار تم تہی دامہ رہ جاؤ گی اور ہمارا دامن پر۔ تم کتنا زہر گھولنے کی کوشش کرو گی، وہ زہر تمہاری ہی زندگی میں اترتا رہے گا افشین فردوسی۔ وہ اپنی لہو رنگ آنکھوں میں سرد سے کاٹ لیے استہزائیہ مسکرایا اور افشین کی رگوں میں اس سرد کاٹ سے لہو جمنے لگا۔ افشین لب بھینچے بس اس کے سینے میں چھپی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کو سولی پر بھی لٹکا کر درد ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ یاد رکھنا افشین، وجدان ایک دن تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ تمہارا وہ اجلال، اسے میں نے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا۔ اب اس کی سزا کے منتظر رہو تم۔ جیسے ہی تم سب کے سارے گناہ ثابت ہوئے نہ تم بھی انہی سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ قاصد سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بول رہا تھا۔ سارا ماحول ہی نفرت اور محبت کی جنگ میں جلتا گرم ہونے لگا تھا۔ وجدان، ایسا تو مت کرو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اجلال کو سزا سعدیہ بیگم تڑپ گئی۔ وہ فریاد کرتی آگے بڑھیں کہ وجدان غم و غصے سے ان پر چینک پڑا۔ بھائی؟ سعدیہ بیگم کے قدم ٹھٹک گئے۔ آج اپنے لیے وجدان کی آنکھوں میں کوئی ادب اور محبت نہیں نظر آئی تھی، اور بس یہی لمحہ تھا وجدان کے سینے سے لگی شایان سے انہوں نے بے انتہا نفرت محسوس کی تھی۔ اب چاہے سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے، وہ شایان کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ادھر وہ اسی طرح سے ان پر چلا رہا تھا۔ خبردار ماما جان، آپ نے جو اسے میرا بھائی کہا۔ بھائی اپنے بھائی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالتے۔ میرا اور اجلال کا اب بس دشمنی کا رشتہ رہ گیا جو تاعمر قائم رہے گا۔ وجدان کو دیکھتے ہوئے سعدیہ بیگم ساکت سی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ ان کے احترام میں خاموش رہنے والا ان کا وجدان آج ان پر چیخ چلا رہا تھا۔ افشین بھی چپ تھی اور شایان تو ویسے بھی بے جان سی ہو رہی تھی۔ وجدان، ایک لڑکی کے لیے تم اپنے خاندان کو رسوا کر دو گے؟ اپنے باپ کی عزت کا ہی تو خیال کرو۔ وہ ہونٹ بھینچے کڑواہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ استہزائیہ ہنسا، پھر درد سے چیخا۔ صرف میں کیوں ماما جان، صرف میں ہی کیوں اپنے بابا اور خاندان کی عزت کا خیال رکھوں؟ ہمیشہ یہ درس آپ مجھے ہی کیوں دیتی ہیں؟ ایک بار اپنے زانی بیٹے کو سمجھایا ہوتا نا تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کے بیٹے اور بھانجی نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ وہ بولتے ہوئے تھما۔ نہیں، آپ کو کیوں معلوم ہوگا، کیونکہ آپ تو خود ان کے جرم میں شریک تھیں، ہے نا ماما جان؟ وہ کاردار نگاہوں کی نفرت سعدیہ بیگم اپنی جگہ جم سی گئی تھی۔ مانا وہ بیٹے کو سزا دلوانے کا اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتی، مگر اتنا بڑا گناہ وہ کیوں کر انجام دے سکتی ہیں؟ وہ کیسے اسے سمجھائے کہ اس رات انہیں بھی استعمال کیا گیا تھا، انہیں بھی سب جھوٹ بتایا گیا تھا۔ ان کا قصور بس اتنا تھا کہ انہوں نے افشین کے ایکسیڈنٹ والے جھوٹ پر یقین کر کے اسے فون کر دیا تھا۔ قاضی ان کی سوچ سے بے خبر اپنے سینے سے ڈر کر سفید پڑتی شایان کو خود سے الگ کر کے بازوؤں سے تھام کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھیں اسے ماما جان، یہ لڑکی نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے، میری محبت۔ دیکھیں اس کو ماما جان، غور سے دیکھیں۔ انہوں نے بمشکل شایان پر نگاہ ڈالنے کی ہمت کی، اور پھر وہ پہلی بار شرمندہ سی ہو گئی جس کے سفید ہوتی رنگت والے چہرے پر اب بھی ان کے بیٹے کے ظلم کے نشان تھے۔ غور سے دیکھیں اس معصوم کو، اور پھر بتائیں اس پر کس قدر ظلم توڑا ہے آپ کے بیٹے نے۔ اس سے جینے کی خواہش ہی چھین چکا تھا آپ کا بیٹا۔ اب بھی معاف کر دیں گے آپ اجلال کو؟ بولیں۔ اور یہ عورت، وہ غصے سے بولتے بولتے مجسمہ بنی افشین کی طرف مڑا۔ شایان کا بازو ہنوز اس کے ہاتھوں میں تھا اور شایان کو اپنا دماغ اب معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو افشین فردوسی؟ تم نے میری عزت کو داغدار کر کے کیا سوچا تھا کہ وجدان اپنی چاہت سے پھر جائے گا؟ تم نے عزت داغدار کی ہے، محبت نہیں۔ افشین کی پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں غصہ ہی نہیں، عشق کے شعلے بھی روشن تھے۔ وہ ان شعلوں سے خاک خاک ہو گئے۔ میں اب اس لڑکی کو اور بھی شدت سے چاہتا ہوں، اتنا کہ اگر اسے نہ دیکھوں تو میری سانسیں تھم جائیں۔ اتنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے دل کی دھڑکن بن چکی ہے۔ شایان ہے تو غازی ہے، وہ نہیں تو میرا بھی وجود کچھ نہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا، اپنا عزم دہرا رہا تھا، اور افشین کے ذات کے ٹکڑے ہوا میں محلول ہو رہے تھے۔ شایان کا دل بھی اب تھمنے لگا تھا۔ تم میری محبت مٹانے کی کوشش میں تھک کر ٹوٹ جاؤ گی، پر میں اسے عشق کرتے ہوئے ہمیشہ ثابت قدم رہوں گا۔ اس نے کہتے ہوئے شایان کو اپنے قریب کر لیا، اسے خود سے لگا لیا، اور افشین تو اسی پل ٹوٹ گئی تھی۔ وہ عشق کو رسوا کرنا چاہتی تھیں اور قدرت نے انہیں رسوا کر دیا۔ مجھے صرف اپنے پرنس سے ملنا ہے۔ ان کی محبت شکست خور ہوئی تھی۔ انا میں ڈوبی وہ ظالم عورت نہیں، گردن تان کر اس نے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مطالبہ کیا۔ پرنس، وہ مسکرایا، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ مجروح تھی۔ تمہیں دکھاتا ہوں تم نے نفرت کی آگ میں صرف اور صرف اپنا نقصان کیا ہے۔ قاضی نے دانت بھینچ لی اور گیٹ پر کھڑے تماشا دیکھتے گارڈ کو حکم دیا، اکرم، اندر سے یزدان کو بلا لاؤ۔ اگر وہ روم میں نہیں ہو تو اسے بیک یارڈ میں ڈھونڈنا، وہ وہیں ہوگا۔
اس نے ایک گارڈ کو حکم دیا اور افشین نے چونک کر غازی کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھا۔ غازی نے اسے کیوں یزدان بلایا؟ ٹھیک ہے اس کا نام یزدان تھا، پر کبھی کوئی اسے یزدان پکارتا ہی نہیں تھا، وہ سب کا پرنس تھا۔ غازی نے شایان کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ پوری کی پوری سرد ہو رہی تھی۔ سعدیہ بیگم بھی بے چینی سے پرنس کے آنے کے منتظر تھی۔ افشین ساکت نگاہوں سے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، ایک ایک پل جسے صدیوں پر مشتمل ہو گیا تھا۔ غازی نے پرنس کے بارے میں جو باتیں کی تھیں اس کا کچھ تو مطلب تھا۔ ساری نفرت ایک طرف پر دل پھیلنے سکڑنے کا عمل بار بار دہرا رہا تھا، اور کچھ دیر بعد افشین کی آنکھیں جیسے پتھرا گئیں، دھڑکنیں بھی جیسے رک گئی تھیں۔ سعدیہ بیگم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ شایان نے تیزی سے لب کچلے اور سر جھکا لیا۔ غازی نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ یزدان نے ضرور ان دونوں کو باہر جاتے دیکھ لیا تھا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج پھر اس نے کسی جانور کا شکار کیا تھا۔ بہت بے رحمی سے مارا ہوگا، تبھی اس کے ہاتھوں سے لے کر کپڑوں تک، یہاں تک چہرے پر بھی خون کے چھینٹے تھے۔ وہ دن بدن بے رحم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھا، اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا تھا، مگر ہر بار وہ اس قدر شدید رد عمل دیتا تھا کہ شایان اسے رو رو کر پریشان کر دیتی۔ ایسے تو وہ نارمل رہتا، پر ایک جنون جو اس پر سوار ہو گیا تھا وہ اس کی شخصیت کو بدلتا جا رہا تھا۔ ادھر پرنس نے گیٹ پر موجود ہستی کو دیکھا تو جیسے اس کی آنکھیں درندے کی آنکھیں بن گئیں۔ افشین کو اس رات کے بعد آج دیکھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور چہرہ عجیب سا، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ پرنس، سعدیہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی۔ میرا نام یزدان ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے پکاریں۔ اس نے خون آلود ہاتھ اٹھایا اور اتنی سرد مہری سے بولا کہ سعدیہ بیگم کو صدمہ لگ گیا۔ وہ بچہ نہیں تھا، وہ کوئی بے رحم سخت سا مرد تھا۔ پرنس، اس بار افشین جیسے خواب سے جاگی اور ان کے ہونٹوں سے جیسے یہ نام نکلا، پرنس کے کان میں جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ ڈونٹ کال می پرنس۔ پرنس مر گیا، آپ نے خود اسے مارا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو وہ رات؟ آپ کا بیٹا مر چکا ہے۔ وہ ایک بچہ تھا اور سب بھول جائے گا، یہ افشین نے سوچا تھا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ قدرت نے ان کے لیے یزدان کے روپ میں بڑی انوکھی سزا تجویز کر لی تھی۔ اس کی منتخب کی گئی سزا سے تعمر افشین کے لیے عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ پرنس، افشین کے لب پھر ہلے اور وہ آگے بڑھی۔ پرنس نے اپنے ہاتھ میں چھری کی پکڑ اور مضبوط کر لی۔ اگر دوبارہ آپ نے یہ نام لیا تو یزدان کو بھی مار ڈالوں گا۔ وہ جیسے غرایا اور وہاں موجود سب کے سب تڑپ اٹھے۔ مصطفیٰ، شایان نے تیزی سے وجدان سے خود کو چھڑایا اور وہ پرنس کے پاس آ گئی۔ افشین نے پھر ساکت نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شایان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے آرام سے چھری اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ شایان نے چھری ایک طرف پھینکی اور اپنی شال سے وہ پرنس کے ہاتھ سے خون صاف کرنے لگی۔ مصطفیٰ، ایسے مت کیا کرو، معصوم جانور مارنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر خون کے چھینٹے صاف کرتے ہوئے شایان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وجدان بس لب بھینچے کھڑا تھا، پر سعدیہ بیگم تو شل سی ہو رہی تھی، اور افشین نفرت کی آگ میں جل کر بھڑک گئی۔ یہ میرا بیٹا ہے، تم کون ہوتی ہو میرے بیٹے پر حق جتانے والی؟ وہ حلق کے بل چلائی اور آگے بڑھ کر وہ شایان کو دھکیل دیتی کہ پرنس نے بہت تیزی سے افشین کی کلائی جکڑ لی۔ وہ گرفت بچے کے ہونے کے باوجود بھی پتھر سی تھی، لوہے کے شکنجے کے برابر تھی۔ مما، ہاتھ بھی مت لگانا، کیسی غراہٹ تھی اس کی آواز میں۔ افشین کا سارا بدن ہی مفلوج سا ہوا۔ وجدان نے آگے بڑھ کر شایان کو کاندھوں سے تھام کر اپنے سے لگا لیا۔ وہ افشین کو تب تک برداشت کرے گا جب تک وہ دیکھ نہ لیں کہ اس نے نفرت کی جنگ میں اپنا سب سے قیمتی اثاثہ بھی کھو دیا ہے۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ اس نے افشین کی کلائی زور سے جھٹک دی۔ افشین کے ہاتھ پہلو میں بے جان ہو کر رہ گئے۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں یزدان۔ اب بولی تو آواز بھی پست سی ہو رہی تھی۔ یہ پہلا جھٹکا تھا افشین کی ذات پر۔ سعدیہ بیگم خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ کس لیے؟ آواز سرد ہی تھی، رشتے میں ٹھنڈک اتر گئی تھی جو کبھی نہیں پگھل سکتی تھی۔ میں تمہاری مما ہوں۔ افشین کی آخری کوشش بھی بیکار گئی۔ پرنس کی آنکھوں میں ماں کے نام کی ایک تڑپ بھی نہیں ابھری۔ وہ آنکھیں برف ہی کی طرح ٹھنڈی رہیں، ان میں جما دینے کی کاٹ ٹھہر چکی تھی۔ تو اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اور افشین بلبلا گئی۔ وجدان اور شایان کو دیکھا اور زخمی ناگن کی طرح پھنکار اٹھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں ان دونوں نے بہکا دیا، میرے خلاف بھڑکایا ہے، میرے خلاف بہت زہر اگلا ہے، مجھے غلط ثابت کیا، میں نے کچھ نہیں۔ مما، وہ چیخا اور افشین کی زبان بے دم ہوئی۔ بند کریں گے جھوٹ بولنا، اسٹاپ دس۔ وہ اب غصے میں ہانپ رہا تھا، اس کی حالت اب جنونی سی ہو رہی تھی۔ مجھے نفرت ہے جھوٹ سے، آپ سب سے مجھے نفرت ہے، آپ سب سے۔ چلی جائیں یہاں سے ورنہ۔ وہ جنونی ہو جاتا کہ وجدان نے شایان کو چھوڑ کر بہت تیزی سے اپنے سینے سے لگایا۔ کام ڈاؤن مصطفیٰ، میں بھیجتا ہوں ان لوگوں کو۔ شانی، مصطفیٰ کو اندر لے کر جاؤ۔ اس نے خاموش کھڑی شانی کو اشارہ کیا۔ وہ خود اب اس جگہ سے ان لوگوں کے سامنے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس لیے بہت تیزی سے اس نے پرنس کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ میرا بچہ ہے، میرا یزدان،
تمہارا مصطفیٰ نہیں، میں اپنا بچہ لے کر جاؤں گی۔ افشین غصے سے پاگل ہو کر چلائی۔ وجدان نے سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ افشی، بند کرو یہ تماشا، چلو یہاں سے۔ سب کچھ دیکھتی سمجھتی سعدیہ بیگم نے آخر کار آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر اسے کھینچا۔ شایان تیزی سے پرنس کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایس پی وجدان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم سے سب کچھ چھین کر ہی چین سے بیٹھوں گی۔ وہ ہاری ہوئی عورت تھی، زخم کھائی ہوئی ناگن۔ کوشش کرتی رہنا افشین فردوسی، انشاءاللہ سارے خسارے تمہاری قسمت میں لکھے جا چکے ہیں۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے اسپاٹ انداز میں بولا۔ افشین نے لب بھینچے اور جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر وہ بہت تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ سعدیہ بیگم نے ایک نگاہ وجدان پر ڈالی۔ شاید تم میری بات پر یقین نہ کرو وجدان، پر تمہارے بابا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، اس رات میں ہر بات سے لاعلم تھی، جس طرح تم لاعلم تھے۔ وہ آہستہ سے بولی اور تیزی سے وہ گیٹ سے نکلتی چلی گئی تھی، اپنے پیچھے خاموشی ہی خاموشی چھوڑ کر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمشنر وجدان کے اسٹڈی روم میں خاموشی سے تھی۔ ایک طرف لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس رکھے صوفے پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور چند کاغذات بھی، جن پر مصطفیٰ بار بار کچھ نہ کچھ لکھ رہا تھا۔ دوسرے صوفے پر بیٹھے وجدان آہستہ آہستہ اسے کچھ سمجھا رہے تھے اور وہ سنجیدگی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں نوٹ کر رہا تھا۔ غازی، کام کے وقت وہ ہمیشہ اسے غازی ہی پکارتے تھے۔ جو کام حالات کی ستمگری کی وجہ سے انجام نہیں دے پائے تھے، انہیں وہ کام یزدان کو سونپ دیا تھا، اپنے نام سمیت۔ یس باس، وہ بھی انہیں باس ہی کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ غازی، اب وقت آ گیا ہے اجلال سے اس کی کرسی چھین لی جائے۔ انہوں نے لیپ ٹاپ سے نگاہ ہٹا کر سامنے بیٹھے ولف کا چہرہ دیکھا۔ اس وقت دونوں کے چہرے پر یکساں سی سنجیدگی تھی۔ کرسی چھیننے سے پہلے مجھے اسے تباہ کرنا ہے، ایک ایک کر کے اس کے سارے لوگوں کو مارنا ہے، اس کے سارے کالے دھندے برباد کرنا ہے۔ کچھ کر چکا ہوں اور کچھ باقی ہیں۔ وہ بولتے ہوئے اپنی انگلیوں میں پین سختی سے گھما رہا تھا۔ چہرے پر پھر سے وہی درندگی چھا گئی تھی۔ غازی، احتیاط سے، اب وہ کئی بار کے ہوئے نقصان سے ہوشیار ہو چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس دن تمہاری شناخت کر لی اس نے۔ مصطفیٰ کی سنجیدہ مگر سختی بھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لیپ ٹاپ پر ایک ہسکا دیا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اور ایسا میں نے کیوں کیا؟ وہی پراسرار مسکراہٹ۔ وجدان چونکے، پھر سمجھ گئے۔ تم نے جان بوجھ کر اسے متوجہ کروایا نا کہ تم ہی ولف ہو؟ انہوں نے دونوں بھویں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور یزدان نے مسکرا کر پلکوں کو خم کیا، پھر صوفے سے پشت لگا کر ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ لیا۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہ وہ مطمئن تھے، پر باپ کا دل تھا، اس لیے کہیں نہ کہیں وہ مصطفیٰ کے اس اقدام سے فکر مند بھی ہوئے تھے۔ پپا، اس نے پپا کہہ کر پکارا اور وہ ہلکے سے مسکرائے۔ اب بات باپ بیٹے کے درمیان ہوگی۔ اجلال کچھ دن سے ولف کی کھوج میں لگا ہوا تھا۔ اس کا وفادار خلیل بہت چالاک ہے، وہ میرے کسی بھی سپاہی کو پکڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ فی الحال میں اسے یہ جتا دوں گا کہ ولف کون ہے۔ آہستہ آواز میں بولتا ہوا وہ ہاتھ میں پکڑا پین بھی گھما رہا تھا۔ وجدان نے بس تائید میں سر ہلایا۔ تو بس مجھے موقع کی تلاش تھی اور یہ موقع اس نے مجھے میرے گھر میں آ کر دے دیا۔ اب اینی ٹائم اس کے آدمی مجھے واچ کر رہے ہیں۔ فی الحال ان کا سارا دھیان صرف مجھ پر ہے، میں کس سے ملتا ہوں، میں کہاں آتا جاتا ہوں، اس طرح میرے سپاہی محفوظ ہیں۔ وہ مسکرایا، پر وہ سنجیدہ ہی رہی۔ لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے لیے تمہاری شناخت چھپانا کتنا ضروری ہے؟ مصطفیٰ نے اس بار گہری سانس لی، پھر پیر پر رکھا پیر ہٹا کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر انگلیوں کو آپس میں جوڑ لیا۔ ڈونٹ وری، آپ جانتے ہیں غازی ایک قدم اٹھانے سے پہلے 10 راستے تیار رکھتا ہے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وجدان اس بار سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ تو سچ تھا، ولف کو موت کے علاوہ کوئی دبوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ مر جائے گا مگر کسی کے ہاتھ نہیں لگ سکتا تھا۔ پر لفظ موت پر باپ کا دل لرزا۔ ان کی دعاؤں میں بس اس کی لمبی حیات کا ذکر رہتا تھا۔ اسی بات کا جو اطمینان ہے، پر بہت احتیاط یزدان، ایک بھی چوک سارا کھیل برباد کر سکتی ہے۔ وہ بھیگا سا مسکرائے، اور مصطفیٰ ان کی اندرونی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ذرا سا آگے ہوا اور ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ پپا، آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ہولے ہولے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پھر انہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، نرم چہرہ اور نرم مسکراہٹ۔ اللہ کے بعد تم پر ہی تو ہے۔ انہوں نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بھرپور احساس دیا تھا۔ تو آپ مطمئن رہیں پپا، آپ کا بیٹا اب آپ کے ساتھ ہے۔ کل آپ اکیلے تھے، ایک لمبی مسافت آپ نے طے کی ہے، جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں ان کی۔ ہمارا پہلا شکار خود ہمارے جال میں پھنسنے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی بھوری آنکھوں میں عزم لیے ان سے بولتے ہوئے مسکرایا، وہی پراسرار سی مسکراہٹ جسے سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ بہت لمبی مسافت طے کی ہے یزدان،
بہت لمبی۔ بہت کچھ سننا پڑا، بہت کچھ سہنا پڑا۔ وہ ایک دم سے بولے اور انہوں نے اپنا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھوں سے چھڑوا کر سر صوفے کے پشت پر ٹیک دیا۔ وہ بس خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر سے آج اپنا دل کھول دینا چاہتے تھے۔ تم جانتے ہو نا یزدان، تمہارے پپا نے کتنی کوشش کی ان سب لوگوں کو سزا دینے کی، لیکن دے نہ سکا۔ میں تنہا تھا، تم چھوٹے تھے، شایان خوفزدہ تھی، کاندھے پر مما جان کے احسانوں کا بوجھ تھا، شفیع اور عافیہ بھابھی کی موت کا صدمہ۔ وہ دور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے تھے اور چہرے پر کرب کی تہ جم رہی تھی۔ یزدان لب بھیج گیا، بہت کچھ یاد آیا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کیوں اپنی سوتیلی ماں کا احترام کرتا ہوں، کیوں ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہوں، تو میں اور کیا کروں یزدان؟ انہوں نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے بابا سے ان کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کی بات مان تو لی، پر اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو پائے، اور انہوں نے میری ماں سے بھی شادی کر لی۔ یزدان خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ ضرور صبح سعدیہ بیگم کی باتوں سے انہیں دکھ پہنچا تھا، مگر وہ سب برداشت کرتے مسکراتے رہے تھے اور اب تنہائی میں اس کے سامنے اپنا دل کھول رہے تھے۔ وہ یہ باتیں شانی سے بھی نہیں کرتے تھے، پر اس سے کرتے تھے۔ انہوں نے سر سیدھا کرتے ہوئے یزدان کو دیکھا۔ یہاں میں مما جان کے ظرف کو سلام کروں گا۔ انہوں نے بھی کبھی حرف شکایت نہیں کی، نہ کبھی میرے بابا سے شکایت کی ان کی دوسری بیوی کی کہ ان کی عزت نہیں کرتی، انہیں حقیر سمجھتی ہے۔ اس بار یزدان چونکا تو وہ ہولے سے مسکرائے۔ حیران مت ہو، یہی سچ ہے بیٹا، میری ماں پر ظلم نہیں ہوا، بلکہ وہ میرے بابا کی محبت پا کر خود کو… وہ رک گئی، پھر گہری سانس بھری۔ خیر مما جان بھی کتنا برداشت کرتی، انہوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا اور بابا پریشان ہو گئے۔ بات تب زیادہ بڑھی جب میری مما نے میرے بابا سے کہا کہ وہ مما جان کو طلاق دے دیں، پر وہ اس بات پر تیار نہیں ہوئے۔ روز روز کے جھگڑے بڑھے اور انہوں نے بابا کا گھر ہی چھوڑ دیا۔ یزدان بخور ان کے چہرے پر اترے تکلیف کے سائے دیکھ رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس جھگڑے سے میری ذات پر کیا بیت رہی تھی، یہ نہ میرے بابا کو معلوم تھی، نہ میری مما کو اس کی پرواہ تھی۔ اس جھگڑے کا خاتمہ مما کی موت کے ساتھ ہو گیا، اور پھر ننیال والوں کے یہاں میں ایک بوجھ بن گیا، اور پھر انہوں نے مجھے میرے بابا کو سونپ دیا۔ وہ سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرائے۔ اب مما جان بلا شراکت ہر چیز کی حاکم تھی۔ وہ چاہتی تو مجھ سے میری ماں کا بدلہ لے لیتی تھی، پر یہاں انہوں نے ثابت کر دیا سوتیلا رشتہ برا نہیں ہوتا۔ انہوں نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، پر اجلال کے لیے… ایک بار پھر انہوں نے سرد آہ بھری۔ بہرحال وہ اجلال کی سگی ماں ہے۔ جب میرے بابا میری مما کی محبت میں گرفتار رہتے تھے تو اس وقت اجلال ہی واحد محبت کا مرکز تھا۔ ان کی محبت فطری تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سر صوفے کے پشت سے ٹکا دیا۔ بابا نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں مما جان کا اب خیال رکھوں گا۔ انجانے میں انہوں نے بہت سی کوتاہیاں کی تھیں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اب سب کا خیال رکھوں گا۔ میں وہ غلطی نہیں کروں گا جو انہوں نے کی، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک بار ماضی دہرایا گیا، پر کس طرح؟ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کی اور یزدان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب ہی آ بیٹھا۔ آپ گلٹ فیل مت کیا کریں پپا، آپ نے اکیلے دم پر بھی ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ کوئی کچھ بھی سوچے، پر میں مانتا ہوں آپ کا فیصلہ اس وقت ایک دم درست تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور عقیدت سے ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے۔ سچا اور سمجھدار غازی وہ ہوتا ہے جو ہر حالات میں عقل سے فیصلے کرتا ہے، وقت کے حساب سے چلتا ہے، ورنہ جذبات میں بہہ جانے والوں کے ہاتھ صرف ہار ہی آتی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے مسکرا کر اس کے شانے تھپ تھپائے۔ آؤ باہر چلیں، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ یزدان ان سے الگ ہو گیا۔ آپ چلیں، میں آ رہا ہوں، میں بس… ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی اور اس نے بات ادھوری چھوڑ کر دستک دے کر اندر آتی انم کی طرف دیکھا۔ انم کو دیکھتے ہی وجدان صاحب بھرپور انداز میں مسکرا دیے۔ ان کے بیٹے کی اولین خوشی۔ خالہ پوچھ رہی ہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ لوگ اسٹڈی سے نکلیں گے؟ وہ مسکراہٹ دباتی ان دونوں کو دیکھتی شرارت سے بولی۔ مصطفیٰ ہلکے سے مسکرا کر سر جھٹک کر اپنے لیپ ٹاپ پر چھپ گیا۔ تمہاری خالہ کو ایک طرح کی جلن ہونے لگتی ہے ہم باپ بیٹے سے، فوراً بلاوے بھیج دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے قریب آ گئی انم کو اپنے شانے سے لگا کر مصطفیٰ کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ شانی میں جلنے والے جراثیم نہیں ہیں؟ مصطفیٰ نے لیپ ٹاپ دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ لوگ بے ساختہ ہنسے تو اس نے ذرا کہ ذرا ابرو اٹھا کر ہنستی ہوئی انم کو گھورا۔ وہ فوراً لب دبا گئی۔ میری بچی کو تم گھورتے کیوں ہو؟ وجدان صاحب نے انم کو ایک شانے سے لگائے ہوئے اسے مصنوعی ڈانٹ لگائی اور انم شیرنی بنی۔ جی پپا، یہ ہر وقت مجھے گھورتے رہتے ہیں، ایک دو بار انہوں نے تو تھپڑ بھی مارا ہے مجھے۔ اپنے پپا سے لگ کر کھڑی زوجہ محترمہ کو اس نے زبردست گھوری دی، پر وہ نڈر بنی ہوئی تھی۔ چپکے سے اسے زبان بھی دکھائی۔ مصطفیٰ کیا سن رہا ہوں میں؟ انہوں نے پیار سے گھرکا۔ آپ کی بچی کی حرکتیں ڈنڈے کھانے والی ہیں۔ وہ انم کو گھورتا ہوا سنجیدگی سے بول کر تیزی سے لیپ ٹاپ بند کرنے لگا۔ دیکھ لیں پپا، آپ کے سامنے ڈنڈے لگانے کی بات ہو رہی ہے۔
اس نے سر اٹھا کر وجدان صاحب کی شکل دیکھی، بچوں کی طرح شکایت لگانا۔ انہیں ہنسی آئی مگر سنجیدگی سے بس بیٹے کو گھورا جو اب صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ، تمہیں میں جیل میں بند کر دوں گا اگر میری بیٹی کو تھپڑ مارنے کی سوچی بھی۔ اس کی یہ سزا ہے۔ آج میری بیٹی ہاسپٹل نہیں جائے گی بلکہ گھر رہ کر آرام کرے گی۔ انہوں نے ڈھیروں شرارت سے مصطفیٰ کا بنتا منہ دیکھا اور انم تو خوشی سے ان سے لپٹ گئی تھی۔ سچ پپا، مجھے آج ہاسپٹل نہیں جانا تھا، بہت نیند آ رہی ہے، اس کی خوشی سے چہکتی آواز۔ مصطفیٰ نے تپ کر دانت پیسے۔ اپنے پپا کے احترام میں میڈم کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ ابھی اسے بتا دیتا کہ اس سے پنگا لینا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب نیند پوری کرنا اپنی۔ انہوں نے بھی بیٹی کو لپٹا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس سنجیدگی سے فخر سے گردن اکڑا کر کھڑی انم کو گھور رہا تھا۔ اسے گھورنا بند کرو اور باہر چلو۔ آ جاؤ بیٹا، میرے ہوتے ہوئے اپنے ولف سے تمہیں بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجدان صاحب نے انم کو اپنے شانے سے لگایا اور اسے لے کر آرام سے باہر نکل گئے۔ وہ کچھ دیر بس چاہتی انم کو گھورتا رہا تھا۔ تمہیں تو میں 1 منٹ میں سدھار سکتا ہوں، وہ بڑبڑایا اور کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں چمک گئیں۔ اسے معلوم تھا کیا چیز انم کو پریشان کر سکتی تھی۔ بھوری آنکھیں خیالوں ہی خیالوں میں جگمگا گئیں اور پھر وہ اپنے چہرے پر اپنا مخصوص اکھڑ پن سجا کر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمرے کی فضا پرسکون تھی اور وہ خاموش جب وہ تن فن کرتی کمرے میں آئی تھی۔ سب کے ساتھ ایک یہ ڈیوٹی بھی انجام دو، میاں صاحب کو جگانے بھی خود جاؤ۔ اے کاش میری ساس ماں جیسی نہیں ہوتی تو میں 1 منٹ میں انکار کر دیتی۔ صبا لگاتار بڑبڑاتے ہوئے ہر طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ مرتضیٰ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور اس نے جیسے ہی مڑ کر ادھر دیکھا، اس سے بھی تیزی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ بدتمیز، کمرے میں رہنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ وہ رخ موڑے ہوئے چیخی تھی۔ مرتضیٰ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا بدتمیزی کر ڈالی ہے۔ رات صابر بچوں کی طرح سو گیا، صبح نماز پڑھ کر پھر سے شرافت سے سو گیا، اور ابھی بات لے کر نکلا، اس میں بدتمیزی کا جز کدھر سے نکل رہا ہے؟ میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے جو تم مجھے یہ خطاب دے رہی ہو؟ وہ منہ بناتے ہوئے اس کی پشت دیکھتا الماری کی طرف بڑھا تھا۔ کون سی بدتمیزی کی ہے؟ چھوٹے بچے ہو جو ٹاول میں گھوم رہے ہو؟ مرد بن گئے اور حرکتیں دیکھو اپنی۔ وہ رخ موڑے ہوئے اسی طرح دانت پیس کر بول رہی تھی جیسے وہ کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ میں اپنے روم میں ہوں اور میڈم آپ میری بیوی۔ وہ منہ بناتا ہوا الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ تیزی سے شرٹ پہن کر صبا کی طرف دیکھا۔ سیدھے سے کپڑے پہن کر باہر آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنی مٹھیاں کستی اسے دیکھنے سے بچتی کمرے سے نکلنے کو تیار تھی کہ مرتضیٰ تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ وہ سامنے آیا اور صبا نے کس کر آنکھیں میچ لیں۔ مرتضیٰ کی شرارت والی رگ پھڑک چکی تھی۔ ذرا دیکھنے تو دو صبا جی، شرماتے ہوئے کیسی لگ سکتی ہیں؟ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا صبا کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ چکا تھا۔ مرتضیٰ، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ اس وقت بری طرح سے گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ اسے دیکھنے سے بچتی لگاتار اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں مصروف پل پل مرتضیٰ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تمہارے سارے راستوں کی منزل مجھ تک ہے، پھر مجھ سے فرار کیوں مسز مرتضیٰ؟ صبا کے دونوں ہاتھ اگل بگل ڈال کر اس نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی۔ مرتضیٰ چھوڑو مجھے۔ پل پل وہ مرتضیٰ کے چہرے کو اپنے قریب ہوتے محسوس کرتے گھبرا کر بولتی، اس سے چھوٹنے کے لیے مچل رہی تھی۔ میری شادی کے بعد کی اولین صبح، ایک اچھی سی میٹھی سی گڈ مارننگ تو بنتی ہے۔ اس کے بھرپور شرارت پر صبا نے کس کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ ہولے سے جھکا مگر ایک دم سے ٹھہر گیا۔ یار سبھی، اب تم لینس لگوا لو، تمہارا یہ چشمہ میری کس کے بیچ میں پہرے دار بنتا ہے۔ صبا نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، جس کی ناک پر اس کے مچلنے سے چشمے سے چوٹ لگی تھی۔ وہ اپنی ناک سہلا رہا تھا۔ تم اسی لائق ہو۔ ذرا سا گرفت کیا ڈھیری ہوئی، اس نے پوری قوت سے مرتضیٰ کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ سیدھا بستر پر گرا تھا۔ بیوی ملی ہے یا کنڈوں کی سردار؟ وہ بستر پر گرا اور تیزی سے اٹھتے ہوئے اسے گھورنے لگا، جو کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھور رہی تھی۔ تم نا زیادہ امید نہ رکھو، اتنی جلدی تو میں تمہیں اپنی مرضی کی نہیں کرنے دوں گی۔ مرتضیٰ نے گہری سانس لے کر اپنی لال مرچ جیسی بیگم صاحبہ کو دیکھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم نے کرنی اپنی ہے، شریف شوہر جو مل گیا ہے۔ صبا نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی۔ وہ منہ بناتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ ذرا تیاری شیاری کم کرنا، جلدی سے باہر آؤ، سبھی ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ تیزی سے کہتے ہوئے وہ مڑی۔ ٹھہرو نا، ساتھ چلتے، مما نے اسی لیے تمہیں یہاں بھیجا ہوگا، وہ ہم دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں گی۔ اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے اس نے پیار سے آئینے میں نظر آتے صبا کے عکس کو دیکھا۔ بات صحیح تھی تو وہ وہیں ٹھہر گئی۔ پھر وہ دونوں ساتھ نکلے تو ڈائننگ ٹیبل پر سب جمع تھے اور بس ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے زوردار انداز میں سب کو سلام کیا۔ آجا میرا شیر، وجدان صاحب نے دیکھتے ہی اسے بلایا اور وہ مسکراتا ہوا ان کے قریب آ گیا، چھپ کر ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ لو یو مائی سن۔
پیار سے اس کا سر چوم کر انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سبھی پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مرتضیٰ گھر کا وہ لاڈلا بچہ تھا جسے سبھی بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ مصطفیٰ بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے باوجود اسے بہت چاہتا تھا۔ تم یہاں بیٹھو۔ شانی نے صبا کا ہاتھ پکڑ کر مرتضیٰ کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ شرماتی ہوئی جھجک کر بیٹھی تھی۔ انم اور دعا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھ دبائی۔ شانی، نظر اتار دینا دونوں کی اور صدقہ بھی نکال دینا۔ بہت چشمش ہے مگر جوڑی اچھی ہے دونوں کی۔ سعدیہ بیگم جو کب سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا اور لفظ چشمش پر جہاں صبا نے ساری شرم چھوڑ کر دان پیسے مرتضیٰ نے کہا لگا دیا تھا۔ انم اور دعا بھی ہنس رہی تھی۔ وجدان صاحب مسکرا دیے، بس ایک مصطفیٰ کو چھوڑ کر وہ خود سے ہی ناشتہ نکال کر اب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی مما جان، ابھی ڈھیروں صدقہ نکالوں گی، ان دونوں کا بھی اور اپنے مصطفیٰ کا بھی۔ شانی بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی فیملی اب مکمل ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ، صبا، مصطفیٰ، انم، بس ایک دعا تنہا تھی، انشاءاللہ کل اس کے ساتھ واسق بھی ہوگا۔ انہوں نے انم سے سرگوشی کرتی دعا کو پیار سے دیکھا۔ میں بس چاہ رہا ہوں آپ کو جو کرنا ہے وہ مرتضیٰ کے لیے کریں۔ ہاں نصر میڈیسن لے کر سو گیا، آپ ہاسپٹل جانے سے پہلے اسے ناشتہ دے دیجیے گا۔ سر جھکا کر کھاتے ہوئے مصطفیٰ بہت سنجیدہ تھا۔ انم نے تیزی سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنی خوشی میں وہ بھول گئی تھی کہ آج اس سے مصطفیٰ نے ناشتہ بھی نہیں مانگا۔ روز وہی تو اس کا ناشتہ دیتی تھی۔ وہ ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ مصطفیٰ سب سے لا تعلق بنا بس اپنا ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا، میں تو ویسے آج ہاسپٹل نہیں جانے والی تھی، میں نصر کو دیکھ لوں گی۔ شانی مسکرا کر بیٹھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے وجدان صاحب کو ناشتہ دینے لگی۔ بچی، ہم سب کو شاپنگ پر جانا ہے، آپ سب میں سے کون ساتھ جا رہے ہیں؟ وجدان کو ناشتہ دیتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے پوچھتے ہوئے میاں اور پھر بیٹوں کی طرف دیکھا۔ میرا جانا تو ممکن نہیں ہے، منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہے، آپ سب آن لائن شاپنگ کر لیں، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے پہلا لقمہ لیا۔ نو پپا، بالکل بھی نہیں، آن لائن نہیں، میرے چھوٹے بھیا کا ولیمہ ہے، مجھے ساری مارکیٹ گھوم کر ڈریس سلیکٹ کرنے، ہم ساری رسمیں کریں گے، سب کے لیے الگ الگ ڈریسز چاہیے، کیوں دادی؟ دعا نے آن لائن شاپنگ والا آئیڈیا سرے سے خارج کرتے ہوئے لاڈ سے کہتے ہوئے خاموش سعدیہ بیگم کی بھی تائید چاہی۔ ہاں کرنے تو بچی کو شاپنگ، اس کے بھائی کی خوشی ہے۔ آج تو سعدیہ بیگم حیران کرنے پر تلی ہوئی تھی، سب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ شانی اور وجدان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ چھوٹی بھابھی، چھوٹے بھیا کو ناشتہ دیں، پھر ہم چھوٹے بھیا کے ساتھ ہی جائیں گے۔ دعا نے چہک کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی صبا کو شرارت سے دیکھا۔ صبا نے بس اسے گھورا۔ بچی کو گھور کیا رہی ہو، صحیح تو کہہ رہی ہے بچی، ایسے ہی تو محبت بڑھتی ہے، اپنی ساس سے سیکھو۔ شانی نے وجدان کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے، تم دونوں نے بھی یہی کرنا ہے، میں اپنے پوتوں سے کوئی شکایت نہ سنوں۔ انہوں نے پہلی بار شانی کی تعریف بھی کر دی اور صبا انم کو تنبیہ بھی۔ شانی مسکرائی اور صبا نے منہ بنایا۔ دادی، اور یہ دعا صاحبہ، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ صبا نے مرتضیٰ کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالتے ہوئے شرارت سے جھومتی دعا کی طرف دیکھا۔ اس کی ابھی رخصتی کہاں ہوئی ہے، ویسے وجدان تم دعا کی بھی رخصتی کر ہی ڈالو۔ انہوں نے جو کہا تو دعا گڑبڑا گئی، ساری مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نہیں دادی، بالکل بھی نہیں۔ اس کی گھبراہٹ پر شانی اور وجدان نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ایگزامس کے بعد انشاءاللہ، وجدان صاحب نے کہہ کر سر جھکا لیا۔ وہ اب اپنا ناشتہ ختم کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ دعا نے اطمینان کی سانس لے کر خود کو دیکھتی صبا کو منہ چڑھایا، وہ بھی بدلے میں منہ چڑھا کر ناشتے سے انصاف کرنے پر تل گئی تھی۔ اس دوران انم سب سے کٹ کر بس ایک ہی فکر میں مبتلا تھی، اپنے بادشاہ صاحب کی ناراضگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس نے چپکے سے ایک گھونٹ پی کر جوس کا گلاس مصطفیٰ کی پلیٹ کے پاس رکھا، مگر ہر روز کی طرح اس نے گلاس نہیں اٹھایا بلکہ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مصطفیٰ، آپ کو اور ٹوسٹ دوں یا یہ جوس لینا؟ خود ہی ڈھیٹ بن کر اس نے مصطفیٰ کا بازو ہلایا۔ اس نے بس سر اٹھایا۔ ایک تو نہ جانے کیا بات تھی، ادھر وہ دونوں بولتے اور سب کی توجہ ان دونوں کی طرف ہو جاتی۔ اب وہ ناراضگی کا اظہار کس طرح کر سکتا تھا؟ نہیں، کھا چکا بس، نرمی سے کہہ کر اس نے زبردستی مسکرا کر ہاتھ بڑھا کر اس کا جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ انم دل ہی دل میں اپنی ترکیب پر خوش ہو گئی۔ اب بھگتے خود کہاں ہے نا، کبھی ہم دونوں کی ذرا سی بھی ناراضگی کی خبر کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اب رہیں ناراض۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اب آرام سے اپنا ناشتہ کرنے لگی تھی۔ چھوٹے بھیا، ناشتہ کے بعد ہمارا نیک نکالنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد شاپنگ بھی کروانی ہے۔ دعا ایک بار پھر رغبت سے کھاتے مرتضیٰ سے چہک کر بولی، پوری جیب خالی کرو اپنی۔ انم بھی اب تیار ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ نے کھاتے ہوئے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ بھیا سے مانگ لو، میرے پیسوں کے مالک وہی ہیں، اور شاپنگ پر تو بھیا کی پرمیشن کے بنا کہاں جا سکتی ہیں آپ لوگ؟ وہ سنجیدہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے مزے سے بول کر پھر سے کھانے میں جت گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں بھیا سے پوچھے بنا سارا پروگرام سیٹ کر سکتی ہوں؟ میں نے شاپنگ کی بھی پرمیشن لی ہے اور سارے رسم و رواج کی بھی، میں تو اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کر چکی ہوں، بھیا سب کے لیے مان گئے ہیں۔
دعا جوش سے بولتی ہوئی اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی اور پھر اسی جوش میں وہ مصطفیٰ کی کرسی کے پیچھے آ کر اس کے گلے سے لپٹ بھی گئی۔ سعدیہ بیگم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ کبھی ایسے لاڈ پیار نہیں دکھانے والا یزدان بہن سے لاڈ اٹھوا رہا تھا۔ اس منظر سے انہوں نے ڈھیروں سکون اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا۔ ابھی سب مصطفیٰ اور دعا کو دیکھنے میں ہی مگن تھے کہ سب کی نگاہ ایک ساتھ اندر آتے واسق اور شاکر پر پڑی۔ مصطفیٰ نے دونوں کو ساتھ ہی بلایا تھا، پر بھائی کو دیکھنا تھا کہ ایک دم سے صبا کو نہ جانے کیا ہوا۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھی تھی اور دوڑتے قدموں سے جا کر شاکر سے لپٹ گئی تھی۔ صرف لپٹی نہیں تھی، وہ اپنے پورے والیوم سے رونا بھی شروع ہو گئی تھی۔ ادھر اس کے اس طرح رونے سے شاکر جہاں پریشان ہوا تھا، وہیں وہ لوگ ہکا بکا۔ وجدان صاحب سنجیدہ ہو گئے اور مصطفیٰ نے ایک نگاہ مرتضیٰ کو دیکھا جو جبڑے بھینچ کر اب سر جھکا گیا، تو اس نے پھر سے صبا کی طرف نگاہ کی۔ صبی، کیا ہوا میری گڑیا؟ شاکر پریشان سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ واسق نے ایک نگاہ اس کی طرف دیکھا، پھر سب کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ اے لڑکی، یہ کیا نحوست پھیلائی ہوئی ہے؟ ابھی تو اچھی بھلی ہستی کھلکھلاتی بیٹھی ہوئی تھی، اب بھائی کو دیکھ کر ڈرامے کر رہی ہے۔ کوئی کچھ بولے یا نہ بولے، مگر سعدیہ بیگم نے اونچی آواز میں ٹوک دیا۔ ان کا انداز بہت تیش بھرا تھا۔ روتی صبا کا میٹر گھما اور وہ بھائی سے الگ ہو کر بہت چبا چبا کر بولی تھی، میری رخصتی ہوئی ہے تو میں روں بھی نہ، یہ بھی تو رسم ہوتی ہے۔ کل کو آپ نے تانے دینے کہ ایسی دلہن دیکھی ہی نہ سنی جو باپ بھائی سے گلے مل کر روئی بھی نہ، ایسے تو لگتا ہے شادی کی بڑی جلدی تھی۔ وہ پٹ پٹ بولتی ہی چلی گئی اور مرتضیٰ کا دل کیا اپنا سر ہی پیٹ لے۔ دعا اور انم نے کہا لگایا۔ چانی وجدان ہنستی ہے، مسکراہٹ مصطفیٰ کے لبوں کو بھی چھو گئی، بس ایک واسق کو چھوڑ کر۔ اسے اس لڑکی کے ڈرامے اچھے نہیں لگتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سعدیہ بیگم کا منہ کھلا، پھر وہ تن تنا کر بول اٹھی، کل سے تو پورا منہ کھول کھول کر ان دونوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹولی کر رہی تھی، بھائی کو دیکھ کر ڈرامے آ گئے۔ صبا نے بس دان پیسے اور پھر سے بھائی سے لپٹ گئی۔ بھائی، میری رخصتی ہو گئی ہے، آپ بھی رو دینا۔ وہ اور اس کی بات سبھی اب مسکرا رہے تھے۔ بک بک کم کیا کر۔ شاکر نے اس کے سر پر چپت لگائی اور وہ اس کے بازو سے لگ گئی۔ تم سب تیار رہنا، شاپنگ شام کے وقت جانا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہوئے تیزی سے اٹھا تھا۔ کرسی سے لگ کر کھڑی دعا کے گال تھپک کر اس نے شاکر کو اشارہ دیا۔ اس نے بھی بس آنکھوں سے بات سمجھا دی۔ شام کا وقت، اس نے کچھ سوچ کر ہی شام کا وقت طے کیا ہوگا۔ شانی بس مسکرائی۔ آ جاؤ شاکر، مصطفیٰ کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی، ناشتہ تو کر لیں۔ شاکر تیزی سے مڑتا کہ صبا نے بازو تھاما۔ میں کر کے آیا تھا، شام میں آؤں گا، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا سر تھپک کر بہت تیزی سے مصطفیٰ کے پیچھے لپکا۔ ادھر انم اس کے پیچھے جانے کا سوچ رہی تھی کہ جائے یا نہ جائے۔ لمحہ بھر سوچا، پھر سب کی طرف دیکھا اور وہ بھی تیزی سے باہر کی طرف لپکی تھی۔ بہت تیزی سے وہ باہر آئی تھی، یہاں تک کہ اس کا سانس بھی پھولا ہوا تھا، پر اتنی دیر میں وہ نکل چکا تھا۔ گارڈز گیٹ بند کر رہے تھے۔ انم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ساری خوشی جیسے کافور ہو گئی تھی۔ دل بھر آیا اور ابھی تو آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل جاتے کہ کسی نے ہاتھ بڑھا کر ان آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لیا۔ انم تیزی سے مڑی۔ ہاسپٹل چلنا ہے نا؟ سامنے اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ کھڑا اس کا پتھر ہیرو ابرو جھکا کر پوچھ رہا تھا، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ اور آنکھوں میں بے تحاشا چمک۔ انم کچھ دیر بس نم آنکھوں سے دیکھتی رہی تھی، پھر بے قابو ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ یزدان، اسے جھوٹ موٹ ناراض بھی مت ہوئیے گا۔ آواز بھیگی تھی اور یزدان نے اس کی پشت پر ہاتھ کسے اور جھک کر اس کے سر کو چوما۔ میں صرف تمہارا حوصلہ چیک کر رہا تھا، وہ مسکراتی آواز میں بولا اور انم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہاں، نہیں ہے میرے پاس آپ کی اتنی سی بھی ناراضگی جھیلنے کا حوصلہ۔ وہ اپنی کمزوری کا خفا آنکھوں سے اعتراف کر رہی تھی۔ ذرا سا پیار سے شکایت کیا کر دی آپ لگے دینے سزا۔ یزدان نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک میں ڈگمگ کرتی لونگ پر اپنی انگلی رکھ دی۔ چمک چھپ گئی اور دل سنبھل گیا۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ بس ایک جھلک تھی، سزا تو آپ کو فرصت کے وقت دیں گے، وہ بولا اور انم کی پلکیں لرز اٹھی، چہرے پر شرم کے گلال بکھر گئے۔ ہاسپٹل چلے میڈم؟ یزدان نے اس منظر سے نگاہ چرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اندر کہہ تو لینے دیں، خالہ سے تو کہہ دوں، وہ اس کی جلد بازی پر جلدی جلدی بولی۔ موبائل کس لیے ہے؟ آپ کے خالہ نہیں جا رہی تو مجھے ہاسپٹل کے کام انجام دینے ہیں اور تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ وہ آگے آگے چلتے ہوئے اسے گھسیٹ رہا تھا اور انم نے بس منہ بنایا۔ میں کوئی ڈاکٹر ہوں جو آپ کی مدد کروں گی؟ ساتھ چلتے ہوئے وہ اس کا بازو تھام گئی۔ یزدان نے گردن موڑ کر اس کی چمکتی ہوئی گلابی صورت دیکھی۔ تم ڈاکٹر مصطفیٰ کی اسسٹنٹ ہو، یہ یاد دلاؤں؟ بولتے ہوئے اس نے کار کا فرنٹ ڈور کھولا اور پھر اسے اندر بٹھا کر ڈور لاک کیا اور تیزی سے گھوم کر ڈور لاک کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ گیٹ سے کار نکال گیا تھا۔ ادھر وہ کار لے کر نکلا، ادھر کچھ دوری پر کھڑے بائک پر سوار سر سے پاؤں تک کالے لباس والے نے اس کار کا پیچھا کیا تھا۔ کالے ہیلمٹ میں چھپی بھوری آنکھیں چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔